بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دیکھیں جس چیز سے آپ کو ہولڈ کیا جاتا ہے نا، کبھی بھی یاد رکھیے گا، ڈرایا جاتا ہے، ایک ڈر پیدا کیا جاتا ہے جس ڈر کے نتیجے میں آپ کو سلیوری میں رکھا جاتا ہے۔ جب بھی وہ سلیوری ٹوٹتی ہے تو وہ آپ بیسیکلی آپ جمپ ان کرتے ہیں اپنے اس ڈر کے اندر۔ وہ ڈر آپ کو مار کا ہو سکتا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ کا ہو سکتا ہے، وہ مائنز بچھی کا ہو سکتا ہے، وہ اقتصادی پابندیوں کا ہو سکتا ہے، وہ اس کی فارمز بدل سکتی ہیں اس ڈر کی۔ ایوری تھنگ جیسے ہی لوگ اس ڈر کے اندر جاتے ہیں، کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب امریکہ نے جب اپنی حکومت بنائی پوری دنیا پہ، جو معاہدے یا جو بھی سب کیا، اس میں اس نے ڈر کریٹ کیا۔ اس ڈر کو لوگوں کو ڈرا کے اس میں رکھا، تمام ممالک کو۔ اب سچویشن یہ ہے کہ وہ ڈر وقت کے ساتھ ساتھ بدل گیا، اپنی فارم بدل گیا، اس کی گرپ لوز ہو گئی ہے، لوگوں کے لیے وہ ڈر نہیں رہا اب۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کو گرپ لوز ہوتی لگ رہی ہے۔ باقی یہ دیکھیں، یہ کوئی اچانک کیا ہو رہا ہے، پچھلے سال سے ہی آپ کو بتایا تھا امریکہ کو گرن لگ گیا ہے۔ اب اس وقت آپ لوگوں کو بات ہی ریلیونٹ لگتی تھی، آج آپ منہ سے مان رہے ہیں، بس فرق کتنا ہے۔ ہمارے لیے تو ذہنی طور پہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، ہم تو ایک ذہنی اس میں کسی بھی جو ایک سفر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی خلل نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکنز کے لیے پرابلم آنے والی ہے وہ ریسیزم ہے، وہ ان کی اکنامک کرائسس تو ہے سو ہے جو چل رہا ہے، اور امریکہ کو اس دفعہ کوئی ڈائریکٹ منہ کی پڑے گی، اس کے بھی بھرپور چانسز موجود ہیں۔ امریکہ کافی اپنے آپ کو بچاتا چلا آ رہا ہے ایک ڈائریکٹ دو بدو جنگ سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ اس کے کوٹے میں آنے والی ہے، اس کو ڈائریکٹ جنگ بھی دیکھنی ہے اب امریکہ کو۔ یہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ میرے تک کوئی نہ آئے، آپس میں ہی لڑا دو ان کو، مطلب ویلے ہوں گے تو میری طرف آئیں گے نا، ویلے ہوں گے تو ادھر دیکھیں گے۔ تو یہ اس کی اسٹریٹجی ہے بیسیکلی۔ باقی یہ ہے کہ جو فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات ہے، اس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، کل کو آپ کو اسرائیل کے تسلیم کرنے کی بھی خبریں مارکیٹ میں بہت بڑی ملیں گی۔ یہ وائس ورسا ہوگا بیسیکلی۔ اور تیسری اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے اتنا خون بہایا کہ آپ لوگوں کے سارے قوموں کی جو ہے نا ٹیسٹنگ ہو جائے کہ آپ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ تو آپ نے لاکھوں لوگ سلاٹر ہوتا دیکھا ہے، آپ لوگوں کی یو این او فیل ہو گئی، آرگنائزیشنز فیل ہو گئی، انسانی تنظیمیں فیل ہو گئی، صحافی اڑا دیے گئے، سب رگڑا گیا۔ تو یہ صرف اور صرف بدماشی اور ذہنی طور پہ آپ کو جیسے کہتے ہیں ڈاؤن کرنے کے لیے یہ اڈاپٹ کیا گیا ہے طریقہ، اور خصوصاً اس وقت اس طریقے سے لاشیں گرا کے اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں، سٹائل چیک کریں۔ مطلب یہ پہلے ہوتا تھا دور میٹھے پیارے ہو کے بیک ڈور چینلز کے ذریعے چیزیں، اب سمجھیں کہ کھلی بدماشی کے ذریعے آپ لوگوں کو وہ میسج دیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں جیسے آپ کو اس کی خبریں ملی ہیں فلسطین کو تسلیم کرنے کی، دیکھیں ان کو جو ایکچوئل بیلٹ چاہیے نا، جس پہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ کالونی بنائیں، انٹرنیشنل ٹورسٹ پلیس بن جائے گی وہ، اور وہ پٹی پوری غزہ کی، تو وہ خالی کروا لیں گے۔ اب وہ فلسطینی ریاست کو کوئی مان لے کوئی نہ مانے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اسی طریقے سے جتنا انہوں نے اپنی میپنگ میں جب جو چاہیے ان کو ایکسپینشن کے لیے وہ لیتے جاتے ہیں، مار کے لے لیتے ہیں، ویسے لے لیتے ہیں، وہ انہوں نے لے لیا۔ اب آپ تسلیم کر بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو برگرام ایئر بیس کی خطے میں بات ہے، دیکھیں امریکہ آلریڈی بڑے اچھے طریقے سے پاکستان میں سیٹلڈ ہے، اور اس کو کوئی خاص مطلب اس میں وہ نہیں ہے۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے، جو اسیسمنٹ ہے، کہ یہ ہماری کامیاب خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے طالبان کو ٹیون اپ کرنے کے لیے سمجھے اس کو ویپنائز کیا ہے، بلگرام ایئر بیس کے ایشو کو، کہ طالبان ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، اور ٹی ٹی پی کا جو
بنا ہوا ہے ایشو اس میں پیچھے ہوں، ورنہ پھر امریکہ نے جب کچھ لینا ہے یا کچھ دینا ہے اس نے پوچھنا تھوڑی ہے. اب تک پہلے جب وہ آ کے ان سے پوچھ کے بیٹھا تھا جب پہلے آ کے اڈے بنائے ان سے پوچھا تھا، تو اب یہ دیکھیں کہ وہ جس نے جہاں بیٹھنا ہے وہ بیٹھا ہے. اور اب آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ خوف سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ایک آگ کا دریا، ایک وہ جیسے کہتے ہیں جس خوف کے تحت آپ کو اتنے سال رکھا گیا اس خوف میں کود جاؤ بس. پھر وہ جنگ ہے، وہ اکنامک کرائسس ہے، وہ اقتصادی پابندی ہیں، جو بھی ہے اس کو بھگتو تو بس نکل جاؤ. اور نہیں بھگتو گے، نہیں نکلو گے تو خارجہ پالیسی کیا، ہر چیز کیپچرڈ ہی رہے گی، ہاسٹائل ہی رہے گی. اور چائنا کی جو آپ نے بات کی کہ چائنا سے 2000 کی اس میں معاملات قریب اور یہ سب دیکھیں، یہ جب چائنا کو خود بھی ایک خاص وقت تک امریکہ کی ضرورت رہی ہے. امریکہ کا قیام، امریکہ کی اس ٹائم کی سٹیبلٹی چائنا کے لیے بہت ہی مناسب تھی. یہ بات آپ لوگوں کے دماغوں کو نا ایک بل کھا کے سمجھ آئے گی، ویسے سمجھ نہیں آئے گی. وہ یوں تھا کہ چائنا اچانک کس چیز میں بارٹر ٹریڈ میں جاتا. مثال کے طور پہ چائنا کہتا ہے کہ میری کرنسی میں کام ہو، تو وہ ایک ہی دن میں وہ جو آج کی پروڈکشن اس نے بیچنی تھی 50 ملکوں کو یا 100 ملکوں کو، چائنیز ایکسپورٹ جانی تھی، تو وہ سارے کے سارے چائنیز اگر پہلے تو کرنسی کہاں سے لیتے اتنی، اگر ان کے پاس ہوتی بھی صحیح تو وہ کیا دیتے، یا کوئی بارٹر ماڈل کریٹ کر دیتے. تو اس کے لیے بہترین موضوع بات یہ تھی کہ جو رائج الوقت کرنسی ہے اس میڈیم کو ہی اچھے سے استعمال کر کے فوراً اپنی اس کو اکانومی کو بہتر کیا جائے. اب انہوں نے یہ ڈالر میں سب اکٹھا کیا، اور ڈالر ان کو بھی فائدہ دے رہا تھا کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا میڈیم تو چاہیے. مثال کے طور پہ کہیں کوئی چیز چائنا کو ہی چاہیے، پرلا کہتا ہے بھائی تم سے تو مجھے یہ ہوگی، تم مجھے ڈالر دو گے تو میں کسی اور ملک کے پاس جا کے کچھ لوں گا نا، میں کیا لوں. تو چائنا کو ڈیفینیٹلی ایک خاص وقت تک امریکہ کی ضرورت رہی. پھر اس نے اپنی کرنسی کو گولڈ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا جب اس کو یہ ریلائز ہو گیا کہ میری امریکہ کی موت کے ساتھ میں بھی گیا. مطلب جس دن امریکہ گرا اگلی صبح چائنا گر جائے گا. کیوں؟ کاغذ رہ جائے گا، ڈالر کی وقت ختم. آپ کے ڈالر کی وقت ختم کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے بڑے بڑے دنیا کے ممالک ایک ہی رات میں کنگال ہو جائیں گے. سر جی ادھر دیکھیں، ادھر ایک ہی دن میں آپ امریکہ کو آج ختم کر دیں، اس کا ڈالر گرا دیں، اگلی صبح آپ کا دنیا کا تمام بڑے ممالک کی جتنا بھی ایسیٹ ہے وہ سب زیرو ہو جائے گا، کیونکہ وہ ڈالر میں ریزرو رکھ کے بیٹھے. تو اب امریکہ کی سیم ٹائم پہ حفاظت بھی اتنی ضروری ہے سب کو اپنا مال بچانے کے لیے. یہ بڑا ٹیکنیکل نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنا جتنا مرضی کر لے پھر بھی اس کی ایک خاص ڈیپینڈنسی موجود ہے. لیکن اس نے دو کام اچھے کیے. ایک تو گولڈ میں چلا گیا، کافی عرصے سے 10 سالوں سے جمع کر رہا ہے وہ، 2010 سے میرے خیال ہے اس نے اپنی اسٹریٹجی بدلی تھی. اور اس ٹائم اگر وہ صرف امریکہ کو یہ کہہ دینا کہ آنگ بانگ گروپ ہے یا جو ریئل اسٹیٹ کے بڑے گروپس ہیں اس کا پیسے ہی نکالنے کی بات کر دینا تو امریکہ کو ویسے ہی گر جائے گا. تو اس لیے اس کی اکانومی وہ کرے گی. اس لیے امریکہ کا اس ٹائم بچانا بھی ان سب کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ بچے گا تو ان کا ڈالر بچے گا. تو اس لیے ٹرمپ کی بدماشیاں، اس کی جو بھی کہہ لیں کہ وہ جیسے مرضی دندناتا پھرے پاگلوں کی طرح، جو مرضی صبح شام کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا خاص. اسامہ صاحب دو سوال ہیں، میں چاہتا ہوں ون بائی ون ان کا جواب دیں. امریکہ کے لیے سب سے بڑی جو تشویش ہے نا، جو اس کے لیے پریشانی کی بات ہے، وہ ہے کرٹیکل منرلز. اور وہ کرٹیکل منرلز کے اوپر چائنا کا راج ہے، چائنا کا ہولڈ ہے. ہائیبرڈ گاڑیاں، الیکٹرک گاڑیاں، ان کی بیٹری سے لے کے جو موبائل فون ہے ان کی چپس ہوتی ہیں وہاں تک، وہ سارا جو خام مال ہے وہ چائنا کے پاس ہے. اور دنیا میں جہاں بھی
ये प्लाटीनियम है, ये कोबाल्ट है, या जो भी है, जहां भी इनकी माइंस है, चाइना का होल्ड है, वो चाइना के पास है। अमेरिका कैसे इसको ओवरकम करेगा, और ये अगर चाइना रोकता है तो ये तो अमेरिकी तो गए। और दूसरा बड़ा अहम सवाल कि जो अरब हैं, अरब कंट्रीज, वो अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। अमेरिका इस चीज को कैसे बर्दाश्त करेगा, वो ये सारा उसके लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गलत बात है, ये गलत तासुर है कि अरब ममालिक अमेरिका पे रिलाई नहीं कर रहे। ठीक 1 महीना पहले उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका को नवाजा है, वो उसका मुंह बोलता सबूत है। अब एक कतर पे हमला आप लोगों को, हम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए भी हो सकता है, उसके अपने अहदाफ हो सकते हैं। खुद ही कतर ने कह दिया हो कि भाई इनको करना तो कर कुर लो, हम शोर शराबा अपना डालेंगे। अब तक तो ये हमें पता है, ट्रम्प भी यही कर रहा है। वो कहता है तू कीती रखते, मैं शोर पाई रखा। ठीक है, ट्रम्प की स्ट्रेटजी भी तो यही है कि वो इधर से नेतन्याहू को गालियां देता था, उसको कुछ बैश करता है, उधर से कहता है जो करना है करो। तो इसलिए इस मामले को इस तरीके से ना लें। अब टोटल अमेरिकन उस पर डिपेंडेंट भी है और उस पर रिलाई भी कर रहा है, और उसके पास चारा भी कोई नहीं है इसके अलावा। तीसरी बात यह है कि जो आप लोगों को ये तासुर दिया जा रहा है कि भाई आप लोग सारे मतलब डिफेंस करेंगे इनका, ये सब, ये पूरे मिडल ईस्ट का, तो आपकी अपनी एक कैपेसिटी है, आपके सर पे अपने जंग खड़ी है, आपके किसी भी सुबह इंडिया हमला कर सकता है। अब आप अपना एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो इस टाइम पूरे खित्ते में एक मानी जा रही है, उसको आधी करके इनको दे देंगे, फिर आप बचा लेंगे अपना मुल्क। कम ऑन, आपके पास पहले ही आपने अपने डिफेंस सिस्टम उस तरीके से एक्सपोज नहीं किए या बचाए हैं, उनको प्रॉपर एक्टिवेट नहीं किया, उनके आने दिए, जैसे भी आपने खेला खेल लिया। उस पे जो कम्पिटिटिव एज दिया वो आपकी एयरफोर्स ने दिया, कि वो सारी आसमान में थी। तो उन्होंने जो भी खेला, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। अब उसको आधी को उठा के आप समझे इनको दे दें, तो आप आधी से लड़ें, अभी कोई और मुल्क भी मांग ले। तो थोड़ी सी दिमाग यूज करें। आप लोग जंग के मैदान के अंदर असला किसी को दे रहे हैं, या जंग के मैदान के अंदर आपसे अपना फौजी मांगा जा रहा है, इस नुक्ते को इग्नोर मत करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। ये ऐसे ही है कि इधर से आप मेरी लड़ाई हो रही है, हम डंडे सोटे चला रहे हो, इधर से कोई साथ वाला मेरा दोस्त या कजन आ गया कि दो के डंडे मैनू भी दे। मैं कहूँ भाई मैं इधर चला रहा हूँ, हमारी इस टाइम फुल माहौल बना हुआ, आधे तुम्हें दे दूं। तो ये इतना इतना मामला नहीं है। इसके इसके दिखने के और एंगल हैं, और बाद में पता चलेंगे। और जहां तक रहेगी अमेरिका की और आपकी, आप ये भूल जाएं कि आप अमेरिका के बगैर इस सारे मामले में गए हैं या जा सकते भी हैं। और अवाम को मैं नहीं समझता कि अब वो वक्त रह गया कि इनको पुराने ख्वाबी और ख्याली और हजाज, वो क्या नसीम हजाजी टाइप नॉवेल्स की दुनिया में रखा जाए और एग्जैजरेट करके मुसलमान दिखाया जाए। कोई चक्कर नहीं है। अमेरिका अगर ना चाहता तो आप लोग ये मुआहदा नहीं कर सकते थे। और अभी आपको पता भी नहीं है कि उस मुआहदे में आपके लिए क्या है और उनके लिए क्या है और उसकी नोयत क्या है। टेक्निकली मीम्स तो बन रही हैं, शुगल तो लगा पड़ा है, लेकिन एग्जैक्टली उसके अभी खदोखाल वाजे नहीं है। और ये क्या हमारी ताकत आदी करने के लिए, या इंडिया के साथ हमें अभी भिड़ना ही भिड़ना है? सवाल ही नहीं पैदा होता नहीं भिड़ना। और उसके लिए हम ये अच्छा चले सऊदी उधर तेल के पाइप ला के जंग में लगा देगा, क्या करेगा? बंदा कोई नहीं उसके पास भेजने को, उसके पास वो कोई अगर जहाज दे देगा तो हमारे पायलट तो बनता, हमारा जहाज से पायलट महंगा है, आपको पता है। इसीलिए उसको कहते हैं इजेक्ट करो। क्यों? पायलट ज्यादा एक्सपेंसिव है, बड़े सालों की मेहनत से बनता है। तो अब जहाज ला के खड़े कर दो, उड़ाने वाले इंडियन पायलट हो, 6-7 गिरवा दें, क्या जहाज की वुकत रही? वुकत पायलट की है, जहाज की नहीं। जहाज एक ही दिन में 6 भी गिर जाते हैं, वो भी बल्कि इनकी मेहरबानी, जैसे ये क्लेम करते हैं कि हम 10-15 भी गिरा सकते थे। तो, तो वो बात है कि ये जहाजों का भी मामला नहीं, तेल का भी मामला नहीं, ये मामला बड़ा क्रिटिकल है। ये आप लोग पाकिस्तानी कौम जो है, ये इसके जो भी कंसिक्वेंसेस हैं आगे आने वाले, इंडिया वॉर इसको डिफाइन करेगी कि क्या होने जा रहा है। जो इससे पिछला सवाल था वो जरा मेरी उससे निकल गया इसके उसमें कि वो
امریکہ کی کیا تھی اس میں پچھلا سوال جو تھا اس سے؟ چائنا کا ہولڈ ہے کرٹیکل منرلز کے اوپر. اس کے پاس جو ساری جو یہ بیٹریاں ہیں، الیکٹرک کاریں ہیں، موبائل چپس ہیں، وہ سارا چائنا کا ہولڈ ہے. اور دھمکیاں بھی ٹرمپ اسی بات کی دیتا ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں دوں گے تو پھر میں ٹیرف لگا دوں گا. تو یہ کتنا بڑا کرائسس ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ کوئی بڑا کرائسس نہیں. آپ لوگ ورلڈ وار 3 میں انٹر ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ منرلز نکالنے کے لیے امن چاہیے، سکون چاہیے، اچھے حالات چاہیے، وہ اب نہیں رہیں گے. امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے جنگ کے اور جنگ کروانے کے. یا اس کو خود ڈائریکٹ جنگ میں جانا ہے یا آپ لوگوں کو لڑانا ہے. کسی بھی وے میں جنگ ہی چاہیے. تو منرلز تو میرا نہیں خیال کہ کسی کام کے ہیں. اب یہ بات فضول ہے. جو وہ کر رہا ہے چائنا اس وقت، یا جو بھی، یہ ایک دن میں تھوڑی ہوا ہے. امریکہ چائنا نے جس ملک میں پاؤں رکھا ہے، امریکہ نے وہاں انریسٹ کریٹ کروایا ہے. وہ نائجیریا ہو، وہ آپ کا کوئی بھی افریقہ کا ملک ہو، وہ آپ کا ایون یہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ کون سا تھا وہ جہاں برما ہو، یہ اس کے ساتھ مطلب یہ ساری جو ایریاز تھے، تو یہ جہاں بھی گیا وہاں انریسٹ آیا. اب پاکستان ہو پاکستان میں سکون آیا جس دن سی پیک کی بات ہوئی تھی نا، آج سے 10 سال پہلے. میری ایک پوسٹ پڑھی ہے، وہ اگلے دن مجھے یاد آئی، کہیں فیس بک پہ میں نے لکھا تھا اب سی پیک کبھی نہیں چلے گی، جو گوادر پورٹ ہے کبھی نہیں چلے گی. تو 10 سال پہلے ایک ہمارے عزیز ہیں آپ کے، اسی اس سے وابستہ ہیں، بڑے گھر سے، انہوں نے کہا جی ہم نے بھی پلاٹ شلاٹ ادھر لیے ہیں گوادر. میں نے کہا جی کوئی فائدہ نہیں ہے، چلنی کبھی نہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جس دن وہ چلنے کے قریب آئی اس دن آپ کا پورا ملک جو ہے وہ ننگی جنگ میں چلا جائے گا. اور اب آپ یقین جانیں کہ اس دن کی، جس دن کی آپ کی یہ پورا کنیکشن ٹوٹا کمپلیٹ ہوا ہے اس کا، اور آپ گوادر پورٹ کے قریب پہنچے ہیں، اس دن سے بی ایل اے اور سارا بلوچستان بوائل ہو رہا ہے. کے پی کے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لاشیں کتنی اٹھانی پڑ رہی ہیں، بلوچستان میں کن کن ایریاز میں کرفیو اور کیا کیا صورتحال ہے. تو یہ چلا لو آپ گوادر. تو ہم انڈیا کے امریکہ کے ساتھ تو بھائی صاحب آپ انہیں سیدھے ہو کے ملو یا الٹے ہو کے ملو. آپ لوگوں کے جو اپنے اہداف ہیں یا چائنا کے اہداف ہیں، وہ ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اچھی واقعی ڈیپ ہے، اور اس کو ہرانے کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑا وہ چاہیے، انقلاب چاہیے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو چائنا کہاں اپنے اہداف لے پایا. تو اس لیے یہ صرف ہمیں ٹرمپ ایک وہ مچلا سا بنا ہوا ہے، دکھاتا کچھ ہے ہو کچھ اور رہا. کوئی جنگ نہیں بند کر رہا، ادھر سے نوبل پرائز، اتنی بڑی فلم ہے وہ کہ نوبل پرائز چاہیے پیس کا، اور پوری جگہ ٹریگر کرنے پہ. اب برگرام ایئر بیس نہیں دو گے تو پھر کیا کروں گا؟ میں آ جاؤں گا. ہر کسی کو تڑیے ساتھ وہ امن کی بات کر رہا ہے. کوئی ایک امن کا معاملہ نہیں کروا سکا، غزہ ہی نہیں سیز فائر کرا سکا. باقی تو چھوڑیں، کہانیاں اس نے جتنی مرضی کی. تو اس لیے منرلز کا میٹر جو ہے نا نہیں ہے. یہ دیکھیں سلیکون ویلی موو ہو چکی، امریکہ کی ٹوٹل پروڈکشن چائنا اور انڈیا میں چلے گی. پہلے چائنا میں گئی، اب تو انڈیا میں. اب اس کو واپس کھینچنے کی باتیں ہیں، لیکن یہ بہت دیر ہو چکی ہے نا. وہ سستی لیبر، سستی اس نے اپنا بزنس اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ امریکہ کو سمجھ آ چکی ہے کہ میں اتنی پروڈکشن جو کروں گا اس کی نیل پالش کی، یا یہ جو پلاسٹک کی، یا کوئی بھی اور جو چیزیں ہیں، یہ چائنیوں کو لگا رہنے دو بھائی. یہ وہ کریں، انڈین کریں، فلاں چیز وہ کریں. ہم اچھے میزائل بنا رہے ہیں، ہم اچھے جہاز بنائیں، ہم اچھی جنگیں ایکسپورٹ کریں، ہم جنگوں کے ذریعے اپنا جو ڈالر دیا واپس لے لیں بس. جو آپ لے کے گئے ہیں نا وہ ہم واپس لے آئیں گے، ڈونٹ وری. تو اس لیے یہ صرف ڈرامے بازی ہے منرل شنرل کی. وہ کسی بھی ذریعے لے جائے گا، اس کو جو چاہیے وہ لے جائے گا. لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا کیونکہ زوال کٹھا شروع ہو رہا ہے. یہ کوئی امریکہ کا سنگل جیسے کہتے ہیں نا سولو فلائٹ نہیں ہے. پوری دنیا کا 80 ایئرز 100 ایئرز بعد حکومتیں بدلتی ہیں، جنگیں آتی ہیں،
انقلاب آتے ہیں، آزادی کی باتیں ہوتی ہیں، صحافت آپ بلکہ یار اگلے دن مجھے یاد آیا، کل میں ایک وہ لڑکی دیکھ رہا تھا روبوٹس والی، پراپر لڑکی کو وہ کھینچ کھونچ کے وہ کر رہے تھے. پچھلے سال آپ کے پاس ویڈیو پڑی ہوگی، وہ کہیں ملے تو وہ نکالیں. جب میں نے کہا تھا اگلے سال اپریل کے بعد آپ لوگوں کی زندگیوں میں روبوٹس آ چکے ہوں گے، روبوٹس آپ کی جنگوں میں بھی ملیں گے. رشیا کی بھی ہمیں پتا چلا کہ جی وہ کتے ٹائپ انہوں نے کوئی وہ بنائے ہوئے تھے. تو میں نے کہا تھا روبوٹس جنگوں میں بھی، روبوٹس زندگیوں میں بھی، اور بہت زیادہ روبوٹس کی آپ کو ملے گی ٹیکنالوجی کی انفلوئنس آپ کی زندگیوں میں اس اپریل کے بعد. اور ایگزیکٹ آپ خبریں اٹھا لیں اپریل 2025 کی اور اپریل کے بعد کی، تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس طرح کی ویسے کئی چیزیں مس ہو جاتی ہیں جو آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں، وہ سامنے آتی ہیں تو یاد آتی ہیں کہ یار یہ تو ہم نے اس پہ بات کی تھی. چلیں جی، آل دی بیسٹ.